خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہوئی ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 60واں باب پہلی سے 6 آیات مبارکہ۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ پہنچا، اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے۔ اور قومیں تیرے نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر دوڑا، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے۔ تیرے بیٹے دور سے آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تب تو دیکھے گی اور خوشی سے چمک اٹھے گی، اور تیرا دل دھڑکے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی ثروت تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیری طرف آئے گی۔ اونٹوں کی کثرت تجھ پر پھیلے گی، یعنی مدیان اور افا کی سانڈنیاں، وہ سب سبا سے آ کر سونا اور لبان لا رہے ہیں۔ وہ خداوند کی حمد کے مبشر ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 72 جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ اے خدا، شاہ کو اپنا عدل اور شہزادے کو اپنا صدق عطا فرما، تو وہ صداقت سے تیری قوم پر اور انصاف سے تیرے غریبوں پر حکمران ہوگا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی، اور وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے لے کر انتہائی زمین تک حکومت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ شاہان ترشیش و جزائر نظریں گزرانیں گے، شاہان عرب و سبا ہدیے لائیں گے، اور تمام بادشاہ اس کو سجدہ کریں گے۔ سب قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا۔ وہ مسکین و محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جانیں بچائے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ اب یہ کشف کیا گیا ہے کہ غیر قومیں بھی ہم میراث ہیں۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 3 باب 2 سے 3 اور 5 سے 6 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، تم خدا کے اس فضل کی مختاری سے آگاہ ہوئے ہوگے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بید جو مجھے انکشاف سے بتایا گیا، چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے، کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شرکت ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 2 باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے، اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس وقت یہودا کے بیت الحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو
مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت الحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔